ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا اور کوئی تکلیف ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور کرے. اور یقیناً آپ لوگ تو بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر احادیث سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آج جو ہم حدیث پڑھیں گے بچوں وہ بہت منفرد ہے، یعنی ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے باقی جو اعمال ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ایک بات ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اسے پالا جاتا ہے یا پھر وہ خود پل جاتا ہے. وہ کھانا کھاتا ہے، کام کرتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کام کرتا ہے، سو جاتا ہے. یہی عمل دہرایا جاتا ہے. ایسا ہر طرف ہوتا ہے، ایسا ہر طرف ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. زندگی اتنی سستی نہیں کہ اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا جائے، بلکہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جو کوئی نہ کرتا ہو، کہ پیدا کرنے والا بھی ہمیں دیکھے اور کہے کہ میرا یہ بندہ سب سے مختلف ہے، سب سے منفرد ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ سمندر کے اندر قطرہ نہیں موتی بن کر رہو، قطرے تو بہت ہیں، سب سے مختلف بن کر رہو. اور ہاں، یقیناً ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت منفرد ہے کہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے، بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً دنیا کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ خاص ہو اور ایسا کام کر رہے ہو کہ جو کوئی نہیں کرتا ہے. یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری منصبی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنیں، اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. کیونکہ وہی بات کہ زندگی اتنی سستی نہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں کہ سو جائیں، اٹھیں، کھانا کھائیں، کام کریں اور پھر سو جائیں اور پھر اسی طریقے سے زندگی ختم. کیا زندگی اتنی سستی ہے؟ نہیں، ہماری زندگی اتنی سستی نہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں. ہم اگر اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس کا حق بھی ادا کریں. اور یقیناً آپ سب میں منفرد اور مختلف ہو کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں اور پھر یقیناً اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو بچوں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یعنی ہمیشہ کی طرح ہم آغاز جو ہے راوی حدیث کے تعارف سے کریں گے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے اور بہت زیادہ عابد تھے، زاہد تھے. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ سے کافی احادیث مروی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے دور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں سن 32 ہجری میں وفات پائی، مدینہ طیبہ میں ہی، اور اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی. آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنت. حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے: بے شک سچائی لے جاتی ہے نیکی کی طرف اور نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف. آئیے بچوں، ہمیشہ کی طرح ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں، آپ ان کو لازمی یاد کیا کیجئے. دیکھیے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عربی پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ عربی ہماری دینی زبان ہے، اور جنت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان ہی بولی جائے گی. تو ہمیں دنیا کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دینی زبان، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی زبان بھی اسی کو مقرر کیا اور
جنت کی بھی یہی زبان ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قبر میں جو سوالات ہم سے کیے جائیں گے اسی زبان میں کیے جائیں گے، اور خاص طور پر ہمیں احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی کا علم ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم آپ کو الفاظ معانی بتاتے ہیں ان کو آپ یاد کیا کیجیے تاکہ ہم اپنی دینی جو زبان ہے اس سے ہمیں واقفیت ہو جائے۔ آئیے بچوں پڑھتے ہیں ہم الفاظ معانی۔ اِنَّ بے شک، الصدق سچائی، یہدی لے جاتی ہے، البر نیکی، الی طرف، الجنت جنت، یعنی کہ بے شک سچائی جو ہے وہ لے کر جاتی ہے جنت کی طرف۔ آئیے بچوں اب ہم تشریح پڑھتے ہیں، شرح حدیث پڑھتے ہیں، اس حدیث کو سمجھتے ہیں ہم۔ اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک حدیث میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور سچ کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ دیکھیے عربی زبان جو ہے بہت وسیع ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اس کے معنی ہم کر لیں تب بھی وہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ انا جو ہے لفظ انا اس حدیث میں آیا ہے کہ انا بے شک، ان الصدق بے شک سچائی، تو اس انا جو ہے اپنے عموم پر دلالت دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات جس پر بہت وزن کے ساتھ اور بہت پروف کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انا بے شک۔ بے شک ہم ترجمہ لیتے ہیں لیکن در حقیقت انا کا مطلب ہے کہ لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لازمی ہے۔ کیا لازمی؟ کہ سچائی جو ہے وہ لے کر جاتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی کہاں لے جائے گی؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی جنت میں لے کر جائے گی۔ دیکھیے ہم جب سچ بولتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں اور 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور اس طریقے سے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اسی طریقے سے نو ڈاؤٹ کہ جھوٹ ہمیں یقیناً برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی کہاں لے کر جائے گی ہم سب کو پتہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین یعنی جو سچ بولنے والے ہیں ان کا رتبہ کتنا بڑا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں سے زیادہ صدیقین کا رتبہ بڑا بتایا ہے، کہ شہید کا آپ کو پتہ ہے کہ جب شہید کو موت آتی ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، یعنی وہ فوراً ہی جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن صدیق جو ہے یعنی جو سچ بولنے والا ہے اس کا رتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، یعنی وہ رتبے کے لحاظ سے شہید سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی اس کا رتبہ پھر سوچئے کیا ہوگا کہ جو انسان سچ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام سے تھوڑے سے ہی مانوس تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایک عمل بتا دیجئے۔ میں اتنے سارے ظاہری باتیں دور جاہلیت تھا، اس کے قریب تر تھے کہ مطلب اتنے سارے وہ کام کرتا ہوں، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کے علاوہ جوا ہے، میں یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، بس آپ مجھے کوئی ایک کام کیجئے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں دعوت کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت مبارکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ آج کل اگر ہمارے پاس کوئی شخص ایسی کوئی بات لے کر آئے تو ہم تو اس کو جھڑک دیں گے، جاؤ تم تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہایت نرمی سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا تم بہت گناہ گار ہو، تم یہ کچھ نہیں چھوڑ سکتے تو جاؤ اسلام چھوڑ دو۔ آج کل ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہایت نرمی سے کہا اچھا تم ایسا کرو، تم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور تم سچ بولنا شروع کر دو۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ رات کو اس نے سوچا کہ میں شراب پی لوں، تو لیکن اس کو ایک خیال آیا کہ کل مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی جب سب سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کسی نے شراب تو نہیں پی، جبکہ شراب تو حرام ہو چکی ہے، تب میں کیا کہوں گا، اور میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اور تب میں سب کے سامنے اگر کہوں گا تو یہ تو بہت برا ہوگا۔
اور میں سب یہی کہیں گے کیسا مسلمان ہے، تو اس شخص نے اس دن شراب نہیں پی. اور ظاہری بات ہے شراب کے نشے میں ہی تمام جو برے اعمال ہیں اس کے بعد کی جو برائیاں ہیں، انسان جو ہے نشے میں وہ نہیں رہتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو شخص نے جب شراب نہیں پی تو اس رات اس سے کوئی اور برا کام بھی نہیں ہوا، اور یہ کرتے کرتے اس کے حیرت انگیز طور پر اس کے سارے جو اور برے اعمال تھے وہ ختم ہو گئے. کس بات پر؟ صرف سچ بولنے کی بنا پر. دیکھیے کہ وہ کیسے اور برے کاموں سے رک گیا، خود ہی رک گیا صرف سچ بولنے پر. اچھا، یہاں سے اس واقعے سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا طریقہ تھا کہ اس شخص کو جھڑکا نہیں بلکہ اس کو آرام سے پیار سے سمجھا دیا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو. تو آج اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے تو ہم بھی اسے یہ کہیں اور جھڑکیں نہ، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ بزدل بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر دین سے لوگ دور ہیں تو ہماری جو دعوت کا غلط طریقہ ہے اسی وجہ سے. اگر ہم اپنی دعوت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو بہت سے لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں. کیونکہ دیکھیے ہمیں لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں اللہ سے جوڑنا ہے، کیونکہ آج ہمارا طریقہ کار یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، اور بات اگر اچھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ لوگ ہم سے جڑیں گے. نہیں، ہمیں لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، کیونکہ دین کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جوڑیں ہم اللہ تعالیٰ سے، لوگوں کو محبت سکھائیں، رب کی محبت سکھائیں. اور دیکھیے کہ تمام انسانوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو، میرے ہو جاؤ، تمام لوگوں کو میں تمہارا کر دوں گا. ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ کے بندوں کو ایذا نہ پہنچائیں یہ سوچ کر کہ ہمارا رب راضی ہوگا، کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ سوچیں ہم. اگر کوئی یہ لگتا ہے کوئی بھی انسان، دیکھیے دنیا کے اندر کوئی انسان اتنا برا نہیں ہوگا، چاہے کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک اچھائی ضرور ہوگی. ہمیں نقطۂ آغاز اس کی اس اچھائی سے کرنا ہے. آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست برائی میں ملوث ہے یا وہ بہت برے کام کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک ہو جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہ کہیں کہ آپ برے ہیں. دیکھیے ہم اپنے آپ سے سوچیں، اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ آپ برے ہو ڈائریکٹ تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگے گا، دل کو برا لگے گا. تو یہی بات جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اوروں کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کی اس اچھائی کو تلاش کریں، اس کے اندر وہ اچھائی. اور نو ڈاؤٹ کوئی انسان اتنا برا نہیں، اس کے اندر چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو ایک اچھائی ضرور ہوگی. آپ اس اچھائی کو تلاش کیجئے اور اپنی دعوت کا آغاز اس اچھائی سے کیجئے. اس کو کہیے کہ آپ کے اندر یہ اچھائی ہے. پھر دیکھیے گا کہ وہ شخص سوچے گا کہ دنیا کو میرے اندر اتنی برائیاں نظر آتی ہیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو میرے اندر اچھائی نظر آئی، اور پھر وہ آپ کی بات دیکھیے گا، لازمی سنے گا، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا. ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، کیونکہ ایک مسلمان کا کام ہی یہی ہے. اور بات ہو رہی تھی سچ کی، یہیں سے بات نکلی تھی کہ وہ شخص پھر نیک ہو گیا بہت، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب تم سارے عام اس دین کو اعلان کرو، اس کا پھیلاؤ تم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اگر میں تم سب سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو ان سب نے یک بیک کہا اور یک زبان ہو کر کہا جی ہاں ہم ضرور مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں. سب نے کہا کہ سب کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. سب نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں. دیکھیے کفار بھی کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کفار بھی یہ کہتے تھے کہ صادق و امین ہے، سچ بولنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اگر آپ سچ بولیں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور کبھی کوئی اللہ نہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو لوگ بھی یہ کہہ سکیں گے، آپ کی گواہی دینے کے لیے لوگ موجود ہوں گے، وہ کہیں گے یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے.
اور سچ بولنے والے کے چہرے پر ایک عجیب روشنی ہوتی ہے جو کہ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے، اور جھوٹ کتنا بھی ہم چھپائیں ایک دن ظاہر ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ ایک بات میرے استاد محترم ہمیشہ کہتے ہیں کہ چاہے اس سچ بولنے میں ہمارا کتنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے، کیونکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سچائی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی کس طریقے سے سچائی آپ کو لے کر جائے گی نیکی کی طرف، اور نیکی کہاں لے کر جائے گی؟ جنت کی طرف۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والے بنو، نتیجے میں اللہ جل جلالہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح فرما دیں گے اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور بدلے میں فوج عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ، کیسے؟ سچ بولنے والے بنو، اور پھر اس کی کنڈیشن کیا دے؟ پھر بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ فوز عظیم، یعنی کہ بہت بڑی کامیابی آپ کو ملے گی، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، سچ انسان کو جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، سچ بولنا مسلمان کی بنیادی اور بہترین صفت ہے۔ نمبر 3، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سے بچتے ہوئے سچ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے۔ اسکرین پر جو ای میل ایڈریس ہمارا آ رہا ہے اس پر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور لکھیے ہمیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اللہ 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 جمیل ویحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو